السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ داستان محرم، اسکلم عیشا وسیم، قسط نمبر 25۔ وہ یہ کہہ کر اپنے قدموں کو باہر کی سمت بڑھا گیا۔ کیسر صاحب کے لب مسکرائے تھے۔ وہ جاتے جاتے ان پر یہ باور کروا گیا تھا کہ اسے ان کے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ وہ کمرے سے نکلتے ہی تیزی سے سیڑھیاں اترا تھا۔ آنسو آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں پہنچا تو وہاں اسلم کھڑا تھا۔ اسلم، میری گاڑی نکالو۔ وہ گاڑی کی چابی اسلم کو دیتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگائی تھی۔ اسے ابھی تک اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے پانی کے لمبے لمبے گھونٹ بھرے، پھر سنک کے پاس جا کر پانی کے چھینٹے منہ پر مارے۔ اسے اب تھوڑا ہی صحیح مگر بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے قدم پورچ کی سمت بڑھائے تو اسلم اس کی گاڑی باہر نکال چکا تھا۔ چھوٹے صاحب، کچھ کھا لیجیے گا۔ وہ مسکرا دیا۔ اسے لگا اسلم اس سے ہمدردی کر رہا ہے۔ اسلم، ہمدردی نہیں چاہیے۔ نہیں، میں فکر کرتا ہوں آپ کی۔ اگر کرتے تو بابا کو کبھی اوپر نہ لاتے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ ضد کر رہے تھے، میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، مگر تمہارے صاحب کا ارادہ مجھے اذیت دینے کا تھا۔ وہ اسے کہتے ہی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ محبت کرتے ہیں آپ سے۔ اسلم نے جواز پیش کیا۔ اس نے ڈیش بورڈ پر رکھی گئی گلاسز کو پہنا۔ اسلم، کبھی کبھی زیادہ محبت بھی آپ کا دم گھوٹتی ہے۔ میرا بھی دم گھٹنے لگا ہے۔ اور اسلم، اپنا جملہ درست کرو۔ میرے سے محبت نہیں کرتے، اپنے بیٹے سے کرتے ہیں، اپنی اولاد سے۔ اسلم لاجواب ہوا تھا۔ دھیان سے ڈرائیو کریے گا، بابا کا خیال رکھنا۔ وہ یہ کہتے ہی گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ اسلم بس افسوس ہی کر سکا تھا۔ اوپر حمزہ کے کمرے کی کھڑکی سے کیسر صاحب اس کی گاڑی کو نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتے رہے۔ اب دیکھنا یہ تھا ان کی محبت اور حمزہ کی نفرت کب تک قائم رہتی ہے۔ شایان اور رائمہ گاڑی سے اترے تو وہاں ایک ادارہ تھا جہاں بے سہارا لوگوں کو رہنے کی جگہ مہیا کی جاتی تھی۔ رائمہ کو ایک حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اس ادارے کا نام پڑھ کر وہ زنیرہ شاہ کے نام پر تھا جو شایان نے بنوایا تھا۔ یہاں وہ عورتیں رہتی تھیں جو حالات کی ستائی ہوئی تھیں، جن کے شوہر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ یہاں صرف عورتیں ہی نہیں، وہ بچے بھی تھے جن کو ان کے والدین اس بنا پر چھوڑ دیتے تھے جن کو بیٹے کی خواہش ہوتی تھی، اور خالق دو جہان انہیں رحمت عطا کر دیتے تھے۔ اور ہوتے ہیں کچھ ناقدرے لوگ جن کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا نہیں آتا۔ اس ادارے کو شایان اور حمزہ نے مل کر تعمیر کروایا تھا، اور شایان کی خواہش پر ہی اس ادارے کا نام زنیرہ شاہ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ سائیں، یہ رائمہ کے پاس الفاظ نہ تھے۔ وہ کیا کہے؟ یہ مما۔ شایان کی مسکراہٹ گہری ہوئی رائمہ کے رد عمل پر۔ کیا سائیں کی جان؟ اس نے رائمہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر آگے کی سمت قدم بڑھائے۔ کسی دن نہ آپ کی یہ حرکتیں مجھے حیران کروانے کے ساتھ ساتھ دل کا دورہ بھی پروا دیں گی۔ شایان نے قدم روک کر اسے گھورا۔ ہاں تو اور کیا، اب گھورے نہیں، آپ مجھے ہمیشہ حیران کرتے ہیں جانے جانا، اور آپ مجھے دیوانہ۔ اس نے اسے آنکھ ونک کی۔ اللہ توبہ، مجھے لگتا ہے آپ کی صحبت مجھے بہت جلد خراب کر دے گی۔ اللہ جی۔ شایان نے دل کے مقام کو تھاما، اور یہ دیوانہ دل سے بےتاب ہے آپ کا ظالم روپ دیکھنے کو۔ شایان نے شوخ لہجے میں کہا۔ اف، کیا ہیں آپ؟ اس نے شایان کے کندھے پر چپت رسید کی۔ آپ کا محرم۔ لہجے میں محبت تھی، حق تھا، دل میں وہ سکون تھا جو اس کے رب نے اس کی پسندیدہ عورت کو اس کا محرم بنا کر اسے دیا تھا۔
رائما کے لب مسکرائے، وہ ہنوز اپنے قدموں کو اندر کی سمت بڑھا رہے تھے۔ سردار صاحب، آپ یہاں صدقہ خیرات کرنے آئے ہیں نہ کہ… ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب اسے پھر سے اس ادارے کے داخلی دروازے پر لکھا گیا اپنی ماں کا نام یاد آیا۔ آپ بہت اچھے بھتیجے ہیں، بلکہ مما کے بیٹے ہیں۔ آپ میری مما کے لیے وہ کر جاتے ہیں جو سگا بیٹا بھی نہیں کر سکتا۔ شکریہ سراہنے کے لیے، کیوں نہ کروں میں ان کے لیے؟ وہ میرا دل ہے اور ان کی بیٹی میرے جینے کی وجہ۔ اور یہ سردار اپنی جان بھی آپ دونوں پر وارنے کا حوصلہ رکھتا ہے، اس نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ رائما اس کی اپنے لیے محبت اور ماں کے لیے عزت دیکھ کر نثار ہی ہو گئی۔ اب میں رو دوں گی تو بولیں گے رائما مضبوط بنے، اپنے الفاظوں پر غور نہیں کریں گے، اس نے ناک منہ چڑھا کر کہا۔ شایان کی ہنسی نکلی۔ وہ راہداری سے نکل کر جیسے ہی ہال میں پہنچے تو وہاں بہت سی عورتیں تھیں جنہیں دینی تعلیم دی جا رہی تھی۔ شایان نے جو تحفے تحائف ان لوگوں کے لیے خریدے تھے وہ رائما کے ہاتھوں سے ان لوگوں میں تقسیم کروائے۔ سب نے ہی اس خوبصورت جوڑے کے لیے دل سے دعا کی۔ آپ کے اعمال ہی آپ کی زندگی کو بدلتے ہیں۔ نیک اعمال خوبصورت زندگی، برے اعمال بری زندگی، مگر ہمارا رب غفور ہے۔ انہوں نے توبہ کا در انہی لوگوں کے لیے رکھا ہے جو اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں۔ بے شک ہدایت ملنا اور اس سے فیضیاب حاصل کرنا خوش قسمتی کی علامت ہے۔ ابھی وہ دونوں ہی داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کے چہرے پرسکون تھے، اور ہوتے بھی کیوں نہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہر انسان کی اولین ترجیح ہے، کیونکہ اللہ جو مال آپ کو عطا کرتے ہیں ان میں اصل حقداروں کا حق بھی ہوتا ہے، مثلاً بے سہارا، یتیم، مسکین وغیرہ کا، اور ویسے بھی صدقہ بلاؤں یعنی مشکلوں کو ٹالتا ہے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلے، شایان نے اپنے شہزادے کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ دونوں کے قدم تھمے تھے اور لب مسکرائے تھے۔ حمزہ نے قدم شایان کی طرف بڑھائے اور شایان کے گلے لگا۔ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک، میرا شہزادہ کیسا ہے؟ شایان کو وہ کچھ بجھا بجھا سا لگا۔ شایان کے شہزادہ کہنے پر رائما کی نقاب میں چھپی نظریں حمزہ کی سمت دیکھنے لگیں۔ وہ واقعی میں شہزادہ تھا۔ آپ یہاں؟ آج ولیمہ ہے آپ کا میرا خیال سے؟ حمزہ نے حیرانی سے پوچھا۔ اب کیا اپنی خوشی میں ان لوگوں کو بھی شامل نہ کرتا؟ شایان کی بات پر حمزہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سردار صاحب، آپ کی کیا ہی بات ہے، حمزہ نے محبت سے کہا۔ رائما کے لب بھی مسکرائے۔ ان دونوں کا پیار دیکھ کر یہ اندازہ تو اسے صبح ہی ہو گیا تھا کہ شایان اپنے شہزادے سے پیار کرتا ہے، مگر حمزہ کے لہجے میں بھی اپنے شوہر کے لیے محبت اسے اچھی لگی تھی۔ یہ رائما ہے میری بیوی اور یہ حمزہ ہے میرا شہزادہ۔ شایان نے دونوں کا تعارف کروایا۔ رائما کی نظریں تو حمزہ پر ہی تھیں، مگر حمزہ نے شایان کے تعارف پر اپنی نیلی نظریں اس نقاب میں چھپی لڑکی کی طرف اٹھائیں۔ رائما نے سلام کرنے میں پہل کی۔ اس کے سلام کرنے پر حمزہ نے بھی جوابی کارروائی کی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شایان مسکرا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے شہزادے، ہمیں اجازت دے، پھر ملاقات ہوگی۔ شایان نے حمزہ سے کہا۔ ہاں جی، میں بھی بس یہاں یہی دیکھنے آیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی چیز تو ان لوگوں کو نہیں چاہیے۔ شایان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور اس کے گلے لگا۔ خوش رہا کر، پریشان نہ ہوا کر۔ شایان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ اپنا خیال رکھنا، اپنی محبت کا بھی اور میری محبت کا بھی، اس نے بھی سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ چلے رائما جی؟ حمزہ بھائی اپنا خیال رکھیے گا۔ حمزہ، جس کے قدم اندر کی طرف بڑھ رہے تھے، وہیں جامد ہوئے۔ اس نے گردن گھما کر رائما کی طرف دیکھا۔ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے اس کے لبوں پر بسیرا کیا۔ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے اس کا دل زخمی ہوا تھا، رائما کے عقیدت بھرے الفاظوں نے اس پر مرہم رکھا تھا۔ اس نے نمی سے بھری آنکھیں شایان کی سمت کیں۔
شایان نے نظروں سے اسے تسلی دی۔ آپ بھی اپنا اور شایان بھائی کا خیال رکھنا، اس نے کہتے ہی اپنے قدم اندر بڑھائے۔ رائما اور شایان نے باہر کی سمت۔ ان کی کوئی بہن نہیں ہے؟ رائما نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ شایان جو اس کی سیٹ بیلٹ بند کر رہا تھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ شایان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب نیچے کیا۔ تو آپ بن جائیں میرے شہزادے کی بہن، اس نے رائما کو مفید مشورہ دیا۔ سچ؟ اس نے آنکھوں میں چمک لیے ہوئے کہا۔ ہاں، دیکھا نہیں آپ کے بھائی بولنے پر کتنا خوش ہو گیا تھا؟ شایان نے گاڑی کو روڈ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے اور آئمہ کو بھائی بہت پسند ہیں۔ رائما کی بات پر شایان نے اسے محبت سے دیکھا۔ اسے بہنوں کی خواہش ہے اور آپ کو بھائی کی۔ چلو پھر یہ تو اچھا ہے، بنا لیں پھر میرے شہزادے کو اپنا پسندیدہ بھائی۔ ٹھیک ہے، بس اب میرے دو بھائی ہیں، میر بھائی اور حمزہ بھائی۔ اب سردار صاحب آپ اپنی خیر منائیں۔ اس نے شایان کو اپنے بھائیوں کا بتا کر ڈرایا۔ یعنی حمزہ کو آپ کا بھائی بنا کر غلطی کر دی؟ میری سردارنی تو شیرنی بن گئی، رائما کا کہکا نکلا۔ شایان کے نکلتے ہی ردا بیگم نے اپنے قدموں کو گیسٹ روم کی طرف بڑھایا۔ انہیں شایان ہی فروا کو دیکھنے کا کہہ کر گیا تھا۔ وہ تقریباً 3 منٹ سے فروا کے کمرے کے باہر کھڑی یہ سوچ رہی تھیں دروازہ بجائیں یا واپس چلی جائیں۔ فروا، انہوں نے ہمت کر کے دروازہ بجایا۔ فروا، خالہ کی جان دروازہ کھولو۔ ابھی وہ دروازہ دوبارہ بجاتی کہ اندر سے لاک کھولا گیا۔ وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئیں۔ فروا دروازہ کھول کر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ فروا، کیا ہوا بیٹا؟ ابھی بھی طبیعت خراب ہے؟ ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا تھا۔ تو ابھی بخار نہیں تھا اسے۔ اس نے نظریں اپنی خالہ کی سمت اٹھائیں تو وہ بے انتہا سرخ ہو رہی تھیں۔ فروا، وہ بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا گئیں۔ چندا، یہ کیا حال کیا ہوا ہے اپنا؟ ادھر دیکھو۔ انہوں نے فروا کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ وہ بے سدھ سی ان کے گلے لگی رہی۔ فروا ابھی کچھ کہتی کہ نوری کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ٹیبل پر ٹرے رکھ کر جانے لگی کہ ردا بیگم کی آواز پر رکی۔ نوری، یہ ٹرے مجھے دے جاؤ، ادھر بیڈ پر ہی۔ نوری نے ردا بیگم کے حکم کی تکمیل کی اور دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ انہوں نے فروا کو خود سے علیحدہ کیا اور کھانے کی ٹرے آگے کر کے اس میں رکھے گئی ڈبل روٹی اور انڈے کا نوالا بنا کر اس کے لبوں کے قریب کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں کھانا۔ اس کے لبوں سے نکاہت زدہ آواز آزاد ہوئی۔ میری جان، اپنی حالت دیکھو۔ انہوں نے اس کی سوگوار سی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کھا لو نا، میں نے بھی کل سے کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ اب وہ اسے کیا بتاتی؟ کل سے وہ فروا کے الفاظوں کو سوچ رہی تھی، بس دل نہیں کیا۔ اس نے ان کے ہاتھ میں موجود نوالا اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے لبوں کے قریب کیا۔ کھائیں؟ فروا، میں بعد میں کھا لوں گی، پہلے تم کھاؤ، انہوں نے فکر سے کہا۔ پلیز میرے لیے۔ ردا بیگم اس نوالے کو اس کے کہنے پر اپنے حلق میں اتار گئیں۔ اب خوش، اب میری بیٹی کھائے گی، انہوں نے محبت سے کہہ کر اپنے ہاتھ ٹرے کی طرف بڑھائے۔ وہ آگے ہو کر اپنی خالہ جانی کے گلے سے لگی تھی۔ وہ اس کے عمل سے انجان تھی۔ وہ اپنی جگہ جم گئیں۔ خالہ جانی، وہ رو پڑی۔ انہوں نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ جی خالہ کی جان۔ سوری خالہ، کل کے لیے۔ اس نے ان کے گرد گرفت مضبوط کی۔ میں کل خود غرض بن گئی تھی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے اس کے سر پر لب رکھے۔ آپ ناراض نہیں ہوئی نا مجھ سے؟ اس نے اپنا چہرہ ان کی گردن سے نکال کر پوچھا۔ نہیں، میں ناراض نہیں، لیکن اگر میری بیٹی اپنی حالت ایسے ہی رکھے گی تو میں بہت سخت ناراض ہو جاؤں گی، انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس نے مسکرا کر ان کے گال چومے۔ اب نہیں رونا،
انہوں نے ایک نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ اب ایک نوالا وہ اس کے منہ میں ڈالتی تو دوسرا نوالا فروا ان کے منہ میں ڈالتی۔ میں اندر آ جاؤں؟ اس نے دروازہ بجا کر کمرے میں آنے کی اجازت مانگی۔ ہاں آ جاؤ۔ اندر سے میر کی آواز سن کر اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اپنی گود میں لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا تھا۔ یہ موم نے بھیجا ہے آپ کے لیے، اس نے جوس کا گلاس بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، ماما خود کیوں نہیں آئی؟ وہ بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ مصروف تھی، آج ولیمہ ہے نا اس لیے۔ اس کی بات پر میر نے سر ہلایا۔ ابھی وہ کمرے سے باہر قدم رکھتی کہ میر نے اسے بلایا، انم؟ وہ الٹے قدموں مڑی۔ جی؟ ماما نے کوئی بات کی تم سے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں تو، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ ہاں، چھوٹے پاپا بلا رہے تھے۔ اس کے کہنے پر میر نے اسے دیکھا۔ تو گئی نہیں؟ جی جا رہی تھی تو موم نے مجھے آپ کے کمرے میں بھیج دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، بابا تم سے جو بھی پوچھیں سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ کیوں؟ وہ مجھ سے میتھ کا کچھ سوال پوچھنے والے ہیں۔ میر اسے دیکھنے لگا۔ وہ زچ ہوئی۔ کیا؟ تم کوئی سیدھی بات کر سکتی ہو کبھی؟ نہیں، تم میری سمجھ سے باہر ہو۔ میر نے ٹھنڈی سانس بھری۔ آرام سے سمجھیے میر صاحب، یہی ہوں آپ کے پاس۔ اس نے آنکھوں کو بلنک کیا۔ نہیں، تم دور ہی رہو، میر نے جلے ہوئے لہجے میں کہا۔ میر آپ نہ جلدی سے یہ جوس پی لیں، کیونکہ آپ کے لہجے کی کرواہٹ بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ جوس پی کر شاید لہجے میں مٹھاس آ جائے۔ اچھا جی، ابھی میرا لہجہ کڑوا لگ رہا ہے؟ کل تک یہ پورا کا پورا میر ہی تمہیں بہہ رہا تھا، اس نے تنزیہ کہا۔ رات گئی بات گئی، انم نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ میر کا منہ کھلا۔ تم؟ ہاں ہاں جانتی ہوں، بہت پیاری ہوں، انم نے ایک ادا سے کہا۔ میر کا چہرہ سرخ ہوا ضبط سے۔ انم کی ہنسی نکلی۔ میر آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ نہیں، ابھی سیریس نہیں ہوا، دعا کرو نہ ہوں، اگر ہو گیا نا تو تمہیں زوجہ میر بنانے میں دیر نہیں لگاؤں گا، اس نے دھمکی دی۔ انم کے گال سرخ ہوئے۔ میر نے بہت غور سے انم کا شرمانا دیکھا۔ انم جی، تم شرما رہی ہو؟ نہیں تو۔ ہاں، شرمانا بھی مت، کیونکہ تم تو رات کی کہی گئی باتیں بھولتی ہو، میں اگلے لمحے ہی بھول جاتا ہوں۔ انم کا چہرہ مزید سرخ ہوا۔ میر آپ نا، اس نے میر کی آنکھوں میں دیکھا جو اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نا، میر نے اس کے غصے کو ہوا دی۔ انم ہنس دی۔ اس کے ہوا دینے پر میر اس کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسے غصہ دلا رہا تھا مگر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ کیا آپ پاگل ہو گئی ہو؟ میر چڑ کر بولا۔ بس نظر نظر کا فرق ہے، اس نے قدم دروازے کے پاس آ کر روکے۔ میں آپ کو پاگل لگ رہی ہوں اور آپ مجھے جل ککڑے۔ وہ یہ کہتے ہی کمرے سے بھاگی تھی۔ میر کی آنکھیں پھیلیں۔ وہ لڑکی اسے کیا کہہ گئی تھی؟ اگر اس کے فین سرکل میں یہ بات پتہ چل جائے کہ شاہ شاہ، جو ہر کسی کو اپنی اگنورنس اور ایٹیٹیوڈ سے متاثر کرتا ہے، اور یہ لڑکی بغیر روئے بغیر دل پر لیے اسے اس کی باتیں پلٹا دیتی ہے، تو کیا عزت رہے گی اس کی؟ دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔